کالا چوغا اور سر پر عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ ایک گھیرا بنا کر کھڑے ہیں۔ بیچ میں آگ جل رہی ہے۔ زمین پر عجیب و غریب نشانات بنے ہیں۔ خوفناک سناٹا اور نامعلوم زبان میں دہرائے جا رہے کچھ منتر۔ خفیہ تنظیم یا شیطانی تنظیم کا نام آتے ہی ایسی ہی تصویر ذہن میں سامنے آتی ہے۔ خفیہ تنظیم ایلیومیناٹی جو ان تمام تنظیم میں سر فہرست ہے۔ یہ وہ خطرناک ترین تنظیم ہے جس میں بل گیٹس اور اوپرا ونفرے جیسے نام شامل ہیں۔ امریکی صدر کینیڈی کے قتل سے لے کر ملکوں کے بیچ جنگ کروانے، سرکاریں گرانے اور 9/11 جیسے بڑے حادثات کروانے میں اس تنظیم کا ہاتھ رہا ہے۔ شیطان کے ان پجاریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی تھی اور دجال کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایک خفیہ تنظیم نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے۔ شمالی ہند کی خفیہ تنظیم ٹھگ جو قافلے پر حملے کرتے اور مسافروں کو لوٹتے، ان ٹھگوں کو نہ ہی مغل بادشاہ روک پائے نہ انگریزی سرکار۔ اسلامی تاریخ میں حشاشین یا اساسنز ایک مشہور تنظیم تھی جن کا ایران کے شمالی علاقوں میں زبردست دبدبہ اور خوف تھا، جو اپنے زہر آلود خنجر سے بڑے بڑے حکمراں کا کام تمام کر دیتے اور جن کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے قد آور سلطان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کے فتوحات کو روکنے کے لیے نائٹ ٹیمپلر نامی خفیہ تنظیم بنائی گئی تھی جو شیطان کے پیروکار اور مسلمان کے شدید دشمن تھے۔ غرب کے ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایسی تنظیم نے سر اٹھایا ہے جو خدا کے نہیں بلکہ کھلے عام شیطان کی پیروی کرتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تنظیمیں تھیں جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہے۔ اس پوشیدہ اور خفیہ تنظیم کے لوگ بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ براہ راست دنیا میں ہو رہے برائی اور گناہ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں ان کے کارندے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ انہی مکروہ تنظیم میں ایک مشہور تنظیم کا نام ایلیومیناٹی سوسائٹی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایلیومیناٹی سوسائٹی کی ابتدا کی بات کریں تو اس کی بنیاد ایڈم وسپرٹ نے سال 1776 عیسوی میں جرمنی میں رکھی تھی۔ ایڈم کے بارے میں تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والدین گزر گئے۔ اس نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے تھے اور اس پر لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیا تھا اور سماج نے ہمیشہ اسے دھتکارا۔ اسی نفرت کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑکی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسے خفیہ سماج کو بنائے گا جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ تمام مذاہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ وہ مذہب سے مکمل آزاد ہونا چاہتا تھا اور ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہتا تھا جو خدا کے بنائے گئے قانون اور پابندیوں کے خلاف بغاوت کر دے۔ ایڈم اور اس کے ساتھی لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسے خدا مانتے تھے۔ شروع میں یہ صرف 100 لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اس تنظیم کی خفیہ اور شیطانی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے رومی کیتھولک چرچ نے سال 1785 میں اس پر پابندی عائد کر دی، لیکن یہ تنظیم دوبارہ فرانسیسی انقلاب کے زمانے میں ابھر کر سامنے آیا۔ اس کے بعد سے تمام بڑے عالمی واقعات، جنگوں اور سازشوں میں ایلیومیناٹی تنظیم کار فرما رہی اور اپنے شیطانی کاموں کو جاری رکھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد اس دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر عطا کرنا تھا۔ ان کے نظریات کے مطابق انسان کو ایک بہترین شکل اختیار کرنی چاہیے۔ نہ صرف انسان بلکہ ان کا سماج بھی پوری طرح مکمل اور طاقتور ہو، اور اس کے لیے دجال اور شیطان کی حکومت قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کام میں شیطانوں کا سردار لارڈ لوسیفر ہی ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہ ان کا مسیحا بن سکتا ہے۔ ایلیومیناٹی تنظیم کے لوگ براہ راست شیطان کے پجاری تھے۔ ان کے پیروکار بڑے تعداد میں ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ زنا، شراب، جوا، قتل و غارت، انسانوں کی بلی اس شیطانی تنظیم کا حصہ ہے جو یہ لوگ مذہبی روحانیت کے نام پر کرتے ہیں۔
ایلیومیناٹی میں موجود لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا علم موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل وہ علم بابل کی تہذیب کا کالا جادو ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیمپلر اور ایلیومیناٹی کے لوگوں کے ہاتھوں وہ نسخے اور کتابیں لگی تھیں جو تخت سلیمانی کے نیچے دفن تھیں، جس سے انہوں نے قبالہ جادو سیکھا اور جن و شیاطین سے رابطہ کیا اور سفلی اور کالے جادو کے ذریعہ بہت سارے کام سر انجام دیے۔ ایلیومیناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو مالدار اور مشہور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو تمام مرد و عورت کالا لباس پہن کر جمع ہوتے ہیں، جس پر شیطان کا نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ یہ دائرہ نما کھڑے ہو کر بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھتے ہیں اور آگ کا الاؤ جلاتے ہیں۔ تیز موسیقی چلائی جاتی ہے اور نشے کی گولیاں کھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے گرد ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایلیومیناٹی کے ممبرز اپنی روح شیطان کو بیچتے ہیں اور اپنی روح بیچ کر ہی وہ اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس تنظیم کو اپنی روح بیچنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو مال و دولت اور شہرت چاہتے ہیں اور دنیاوی مقام و منزلت کی خواہش رکھتے ہیں، جن میں فلمی ستارے، دولت مند تاجر، سیاستداں اور مشہور و معروف شخصیات ہوتے ہیں۔ لوسیفر کو روح بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی بائبل لے کر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا جاتا ہے جہاں 3 دنوں تک سورج کی روشنی نہ پڑی ہو۔ اس کے بعد ایک بکرے کا خون لے کر ایک دائرہ نما حصار جو ستارے کی شکل کا ہوتا ہے اس کے درمیان میں بیٹھا جاتا ہے، اور پوری رات اس حصار کے اندر بیٹھ کر مخصوص منتر اور جادوئی الفاظ بولے جاتے ہیں، اور پھر لوسیفر سے روح بیچنے کا معاہدہ ہوتا ہے۔ ایلیومیناٹی بہت سارے ناکام اداکاروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت یہ تنظیم ان لوگوں کو میڈیا میں کامیابی دلاتی ہے اور پھر بدلے میں ان لوگوں سے اپنا کام کرواتی ہے، یعنی فحاشی، برائی اور شیطانی کاموں کو عالمی سطح پر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں 1% آبادی ایلیومیناٹی کی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 13 نسلیں یا بلڈ لائن ہیں۔ یہ 13 خاندان دنیا کے 99% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پوری دنیا کے سیاست، اکنامک، بینک اور عالمی معاملات میں مضبوط پکڑ رکھتے ہیں۔ ان 13 بلڈ لائن میں ایک مشہور نام راک چائلڈ فیملی کا ہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ عالمی خبروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر، بش جونیئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستداں ایلیومیناٹی کے ممبرز تھے۔ یہ تنظیم دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے، جیسا کہ ان کا نشان دجال کی ایک آنکھ والا اہرام ہے، جس کا عکس امریکی ڈالر پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایلیومیناٹی آج دنیا کی ایک طاقتور اور با اثر شیطانی تنظیم بن چکی ہے، جو حکومتی سازش اور قتل سے لے کر کرنسی کے ہیر پھیر تک ہر کام میں ملوث ہے۔ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ اور با اثر شخصیات اس تنظیم کے کٹ پتلی ہیں۔ ایلیومیناٹی تنظیم میں دنیا بھر کے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان چنگل میں پھنس کر دجال کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے حکمراں انہی کی پالیسیاں بنا کر دجال کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا ہر طرف دجال کا غلبہ ہے اور اس کے آمد کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ صرف دجال کا ظاہر ہونا ہے۔